الحمد لله الذي نصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله العظيم۔ اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا، حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے دیکھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو علم و حکمت سے نواز کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اللہ رب العزت کے اس علم و حکمت کے نوازش سے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام علوم حاصل ہو گئے، اور اس علوم کے صدقہ و طفیل میں فرشتوں پر جب ظاہر کر دیا گیا کہ اگر تم میں دم خم ہے یا علم و حکمت کی معرفت کی حقیقت کی اصلیت کو جانتے ہو تو بتاؤ یہ کیا کیا ہے، تب حضرت ملائکہ اس بات پر نادم ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، ہم تو یہی جان سکتے ہیں جتنا کہ تو نے بتایا، ہم میں اتنی خوبی نہیں ہے، اتنا علم نہیں ہے جتنا کہ تو جاننا چاہتا ہے، اور تیری ہی تعریف ہے اور بے شک تو زیادہ جاننے والا ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا اعتراف کر دکھایا اور تمام چیزوں کی خوبیوں کو بیان فرشتوں کے سامنے کر دیا، تو اس بات کو ظاہر کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا حضرت ملائکہ کو کہ دیکھو کہ ہم جس مقصد سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت نوازنا چاہ رہے ہیں، کیا یہ ان میں خوبیاں نہیں ہیں؟ تب علم کی تمام خوبیوں کو فرشتوں نے دیکھ لیا ظاہراً تو وہ نادم ہو گئے۔ اس وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا، جب تم کو اعتراف ہو گیا، تم مان گئے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر وہ جو خوبیاں ہیں جو تم میں نہیں ہیں، تو لہٰذا تم پر اب سجدہ تعظیمی لازم ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا چلو سجدہ کرو، اسجد الملائکہ، تو فوراً جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا، اس حکم سے تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس لعین ملعون اس سے دور ہو گیا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ رب العزت نے اس کو منکروں میں سے، کافروں میں سے کر دیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ جیسے ہی فرشتوں نے سجدہ کر کے جب سجدہ سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ان کا ہی ایک سردار جو ساتھی ان کے ساتھ تھا، جو کہ سردار تھا فرشتوں کا، ابلیس لعین تھا، عزازیل جس کا نام تھا، وہ اللہ کے حکم کو نہ مان کر نافرمانی کا طوق اس کے گلے میں گر گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو راندہ بارگاہ کر دیا، اور وہ تمام کا تمام جو ہے اس کا مجسمہ، جو نورانی مجسمہ چمک دھمک جس کو لگ گئی تھی، وہ تمام کا تمام جنتی لباس اس سے اتار لیا گیا، اور وہ لعنت کا طوق اور وہ زندیق جیسا ظاہر ہو گیا۔ جیسے ہی فرشتوں نے اس کی شکل اور عقل کو، اس کی اصلیت کو ظاہراً دیکھ لیا، تو فوراً سے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے فوراً دوسرے سجدے پر راغب ہو گئے اور دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ وہ سجدہ تعظیمی دوسرے شکر سجدہ تھا، اس سجدے کو انہوں نے کر دیا، اور وہ سجدہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کی طوالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس کے بعد
امت محمدی پر نمازوں کے اندر ہم جو سجدے کرتے ہیں یہی سنت فرشتوں کی سنت ہے، 2 سجدے ہم جو کرتے ہیں سو اس طریقے سے جب منکر ظاہر ہو گیا تو اس منکر کو جنت سے ہٹا دیا گیا، تمام اس کو جو سہولتیں جو اس کے لیے جنت کی تمام چیزیں دی گئی تھی سب کی سب سلب کر لی گئی اور جنت سے اس کو نکال کر وہاں سے ہٹا دیا گیا ابلیس کو، اور وہاں پر اب کون رہا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن ابلیس جس وجہ سے جنت سے دور ہوا، جنت کی تمام سہولتیں اس سے سلب کر لی گئی، سب خوبیاں کھینچ لی گئی، سب حاکم جو تھا اس حاکم کو وہاں سے اس کی حکومت سلب کر لی گئی، وہ وجہ تھی حضرت آدم کی وجہ سے یہ سب چیزیں اس سے سلب کر لی گئی تھی اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اکیلے ہو گئے تو وہاں پر ان کو ان کے ہم نسل دلجوئی کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو ان کی دائیں پسلی سے پیدا کر دیا گیا، اور وہاں پر حضرت حوا علیہ السلام جب ظاہر ہوئیں، ان کی رغبت آدم علیہ السلام کی ان کی حوا کی طرف جب ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو حوا علیہ السلام کو نکاح میں دینے سے پہلے اس کا جو بدلہ یا مہر کہیے وہ اس کا جو حکم ہوا وہ حضرت حضور سرور کونین تاجدار مدینہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا یہ مہر ان کو ادا کرنا پڑا، اور وہ اس مہر کے بعد حضرت حوا علیہ السلام ان کے نکاح میں آ گئیں۔ اور جب یہ آدم اور حوا جنت میں رہ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو ابلیس کو جنت سے دور کر دیا اور حوا اور آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ وہ اسی حکم کو یہاں پر قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدم اسکن، کہا اللہ رب العزت نے اے آدم اسکن، رہو، تمہارا مسکن ہے یہ، انتا تمہارا، وزوجکا اور تمہاری بیوی کا، وزوجک الجنہ اس جنت میں کو ہم نے تمہارے لیے، تمہاری اور تمہاری بیوی کے لیے مسکن بنایا رہنے کے لیے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور ان میں جو چیزیں، جو نعمتیں، جو پھل فروٹ، جو چیزیں کھانے پینے کی ہیں وہ تمہارے لیے، اور جو بھی چیزیں ہیں وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ ہر شے، جہاں چاہو، جہاں جانا چاہو، جو چیز کھانا چاہو تم اور تمہاری بیوی یہ کھا پی سکتے ہیں، لیکن وَلَا تَقْرَبْ لیکن نہ جانا اس کے قریب، وَلَا تَقْرَبْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اس شجر کی طرف، اس درخت کی طرف، کس درخت کی طرف اشارہ ہے؟ هَذِهِ الشَّجَرَةِ جس طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا اس درخت کی طرف، هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ اسماء اشارہ ہاذا جو ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ دیکھو خدا کی قدرت دیکھ رہے آپ، اب جنت پتہ نہیں کتنی بڑی، کوئی انداز لگا سکتا؟ نہیں لگا سکتا۔ اتنی بڑی جنت میں پتہ نہیں وہ درخت، جس درخت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کا، پتہ نہیں وہ درخت کہاں پر ہے، ہزاروں کلومیٹر دور جنت میں، پتہ نہیں کتنی بڑی جنت ہے، اس کا تو کوئی دائرہ ہم ابھی نہیں جان سکتے۔ تو اس درخت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے، دیکھو یہ درخت کی طرف تم کو نہیں جانا ہے۔ تو اسماء اشارہ ہاذا جو ہے یہ قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسماء اشارہ بعید کے لیے ذالک ہوتا ہے، ہاذا ذالک جیسا۔ تو یہاں پر میرے کو بتانا یہ مقصد ہے، ہاذا جو لفظ آیا ہے وہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی چیز بہت دور نہیں ہے، ساری کائنات اس کے قرب میں ہیں،
اسی لیے اللہ رب العزت نے ھذا لفظ یہاں پر استعمال کیا. ھذہ الشجرہ فتکون من الظالمین، اس شجر کی طرف، اس درخت کے طرف مت جاؤ، اگر جاؤ گے پس اس کی طرف اگر جاؤ گے تو ظالموں میں سے، منکروں میں سے، نافرمانوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو تنبیہ کر دکھائی. تو دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے حوا کو ان کی نسبت کے لیے بنا دیا. اس آیت کے فائدے، ایک یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کیونکہ انہیں سجدہ کرایا گیا. دوسرے یہ کہ اس استاد کا ادب شاگردوں پر بہت ضروری ہے کیونکہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا ادب کیا. تیسرے یہ کہ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا. چوتھے یہ کہ خدا کا حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے، اس لیے تو شیطان اس مخالفت سے گمراہ ہوا. پانچویں یہ کہ کسی شخص کو اپنی عبادت پر ناز نہ کرنا چاہیے کیونکہ اعتبار خاتمہ کا ہے اور اس کی خبر نہیں. چھٹے یہ کہ شریعت میں بھی اور اللہ کے نزدیک بھی ظاہر پر حکم ہوتا ہے کیونکہ شیطان جب عابد تھا تو اگرچہ خدا کے علم میں وہ کافر تھا مگر اس وقت تک کی حالت کے لحاظ سے اس کو فرشتوں میں عزت دی گئی اور جب اس کا کفر ظاہر ہوا تب نکالا گیا. اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منافقوں کی رعایت فرمانا بے علمی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس طرح تھا. ساتویں یہ کہ بغیر عظمت انبیاء توحید لعنت کا سبب ہے. شیطان نے توحید الہی کا انکار نہ کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا. اس واقعے سے پتہ چلا کہ عظمت انبیاء کو کس قدر اللہ رب العزت کے پاس درجہ ہے. خیال رہے کہ کفر کی 100 قسمیں ہیں. رب کا انکار کفر، اس کی صفات کا انکار کفر، فرشتوں کا، قیامت کا، جنت دوزخ کا انکار کفر وغیرہ. پھر ان کافروں کی بہت سی قسمیں ہیں، کوئی ہلاکی ہے، کوئی بھاری ہے، مگر ان سبب سے بدتر کفر اہانت پیغمبر ہے. شیطان کفر اس قسم کا تھا، وہ رب کی ذات و صفات وغیرہ کسی چیز کا انکاری نہ تھا. آٹھویں یہ کہ گناہ کرنا کافر نہیں، ہاں گناہ کو اچھا سمجھنا کفر ہے کیونکہ شیطان ایک سجدے کے چھوڑنے سے مردود ہوا اور ہم گناہ گار 100 سجدے چھوڑ کر بھی مسلم رہتے ہیں کیونکہ وہ انکار سے تھا اور یہ شرمساری کے ساتھ. 9ویں یہ کہ اللہ والوں کو حقیر جاننا اتنا بڑا جرم ہے کہ پھر توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی. فقہا فرماتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے. 10ویں یہ کہ توہین پیغمبر کے ہوتے ہوئے علم اور عبادت سب بیکار ہے. 11ویں یہ کہ حکم الہی کے مقابلے میں قیاس کرنا کفر ہے کیونکہ شیطان نے یہی تو کیا تھا. حضرت آدم کو جنت جیسی آرام دہ اور پاکیزہ جگہ میں رکھا. دوسرے یہ کہ اس سے پہلے خلافت کے متعلق آدم علیہ السلام کی 2 صفتیں کا ذکر فرمایا گیا، ایک ان کی بہت بڑا علم، دوسرا ان کی قدرت اور عزت. اس آیت میں ان کی تیسری صفت
کا ذکر ہے، یعنی وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اس آیت سے مراد تیسری صفت کا ذکر ہے جو خلافت کے لیے ضروری ہے، یعنی حکومت کرنے اور زمین آباد کرنے کا طریقہ اور اس کا تجربہ، چونکہ ان کو اور ان کے اولاد کو زمین میں رہنے کے لیے مکان بنانا اور باغات، کھیتیاں لگانا اور اللہ کی اطاعت کرنا، دوسرے پر حکومت کرنے کا تجربہ وغیرہ وغیرہ ضروری تھے، اس لیے ان کو گویا سکھانے کے لیے جنت میں رکھا گیا تاکہ وہ ان تمام چیزوں کا تجربہ فرما کر پھر زمین میں تشریف لائیں۔ پہلے انہیں علم دیا گیا تھا اور اب تجربے کے لیے عارضی طور پر جنت میں رکھا گیا۔ وَقُلْنَا، جب شیطان مردود ہو چکا تو اس کو فرشتوں کی جماعت سے بھی نکال دیا گیا اور جنت وغیرہ اعلیٰ مقامات سے بھی، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ یا آدم اسکن انتا، اگرچہ جنت میں حضرت آدم اور حوا دونوں ہی کو رکھا گیا تھا، لیکن اصل مقصود صرف حضرت آدم علیہ السلام کو رکھنا تھا اور حضرت حوا ان کے دل بستگی کے لیے تھیں، کیونکہ جنت میں رکھ کر خلافت کرنے کا طریقہ صرف آدم علیہ السلام کو سکھانا منظور تھا، اس لیے اس جگہ خطاب صرف حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا اور ان کی بیوی کا ذکر بطریق عطف ہوا۔ زوجہ کا عربی زبان میں زوج کے معنی جوڑا، شوہر اور بیوی ہیں۔ کیونکہ جب ان کی انسیت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ہو رہی تھی تو خود بخود وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زوجیت کا ذریعہ ہے، بیوی مراد ہے۔ حضرت حوا کو جنت میں رکھنے کی 3 حکمتیں تھیں، ایک یہ کہ ان کے ذریعے آدم علیہ السلام کو اطمینان رہے، دوسرے یہ کہ وہ جنتی مکانوں کی زیب و زینت اور صفائی دیکھ کر دنیا کے گھروں کو سجانا اور صاف رکھنا سیکھ لیں، تیسرے یہ کہ جنتی زیورات اور پوشاکیں استعمال کر کے دنیا میں بھی عمل کریں، گویا بیرونی زندگی کو تو آدم علیہ السلام کو سکھایا اور خانگی زندگی کو حضرت حوا علیہ السلام کو سکھایا، اس لیے اس وقت آپ کی زوجہ صرف حوا تھی، وہاں کی حوریں نہیں تھی، کیونکہ دنیا میں آ کر گھر بار انہی کو سنبھالنا تھا نہ کہ حوروں کو، لہذا حوروں کی تربیت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حوا علیہ السلام کو اپنی زوجہ، ان کی زوجہ بنا کر کے جو جنت میں رکھا، اور جو بھی عرصہ، جتنا بھی وقت، جتنا بھی ڈیوریشن حضرت حوا اور آدم علیہ السلام وہاں پر جنت میں رہے، تو یہ جو امور خانہ داری ہم جو بولتے، امور خانہ داری کہاں سے آئی؟ یہ جنت سے آئی۔ تو امور خانہ داری کا جو طریقہ ہے، جو تربیت ہے، اوڑھنے پہننے سے لے کر، رکھ رکھاؤ سے لے کر، کھان پان سے بنانا لے کر کے، یہ سب چیزیں ہماری اور آپ کی اماں حوا نے یہ کہاں سے سیکھا؟ جنت ہی سے سیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ امور خانہ داری جنت ہی میں رکھ کر کے وہاں پر ہی جو ہے یہ تربیت حضرت حوا علیہ السلام کو دی، پہننے کا طریقہ، اوڑھنے کا طریقہ، سنورنے کا طریقہ، زیورات پہننے کا طریقہ، پکانے کا طریقہ، وہاں پر جو چیزیں ہیں پھل فروٹ ان کو جو ہے استعمال کا طریقہ، رکھ رکھاؤ کا طریقہ، اور گھر کے بناؤ سنگار کا طریقہ، یہ سنگار بھی جو ہے حوا علیہ السلام کو وہی کی تربیت سے ملا، اور اسی کے ذریعے سے یہ سکھا کر کے دنیا میں لانا مقصد تھا۔ اور دنیا کی جو خوبصورت جو زینت اللہ رب العزت نے عورت کے اندر زینت کا جو طور و طریقہ بتایا، وہ حوا کے ذریعے سے دنیا میں آیا، اور اس زینت کو، ہماری ماں کی زینت کو، اور یہ ماں کے ذریعے سے تمام عورتوں میں، دنیا کی عورتوں میں زینت کا طریقہ
انہوں نے اپنایا، اسی سے سیکھا، اسی سے زینت، اسی سے رکھ رکھاؤ، اسی سے زیورات کو پہننے کے طریقے، اسی سے گھر کو سنوارنے کے طریقے، اسی سے اپنی اولاد کو سنوارنے کے طریقے، اسی سے ادب اور امور خانہ داری، کھانا اور پینے کا، لوگوں کو جو ہے اپنانے کا، رشتہ داری کا، آپس میں میل و محبت، یہ تمام جنت ہی میں سے سکھا کر کے بھیجا گیا۔ اور جو دنیا داری ہے، بیرونی دنیا داری، حکمرانی اور سب کو لے کر کے چلنا، سب کے حقوق کو ادا کرنا، سب کو اپنا بنانا، سب پر حکم کر کے ان کو ان کے آداب سکھانا اور ان کو ان کا حق دلانا، یہ حق دلانے کا اور خلافت کا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کر کے یہ سب سکھایا گیا۔ اور یہی طریقے کو، یہی سب چیزیں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں بسا دی گئی، جو کہ آج کل ہمارے موبائل کے اندر کٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہمارے میموری کے اندر فٹ کر دیا گیا حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور وہی طریقوں کو، وہ تمام چیزوں کو رہتی دنیا تک جتنی ترقی ہوگی، چاہے وہ امور خانہ داری میں ہو یا جو ہے زینت کے اندر ہو، یا اس حضرت حوا علیہ السلام کے ذریعے سے، عورتوں کے ذریعے سے، اس کے اندر جتنا بھی جو ہے ترقیاں قیامت تک ہو جائیں گی، یہ سب چیزیں حضرت حوا علیہ السلام کے میموری میں، ان کے ذہنت میں، ان کے دماغ میں ڈال دی گئی، وہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں، میموری میں، یہ تمام چیزیں جو ترقیاتی، جو تمام خلا کے اندر جو ظاہر ہوگی، اور نوے جو ہے ایجاد ہو جائیں گے، اور نوی کا یونیورس ہم کو جو فائنڈ آؤٹ ہوگی، اور ہم اس کے اندر ترقی کرتے جائیں گے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات، نوے یونیورس کی ایجاد ہوگی، ہم کو نئی چیزیں ملیں گی، ترقی ہوتی رہے گی۔ یہ سب چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی میموری میں، ان کے ذہن میں، ان کے دماغ میں اسی وقت فٹ کر دیا گیا۔ یکے بعد غری، دور کے بعد دور، جیسا جیسا گزرتا جائے گا، لوگ اور ان کی آدم علیہ السلام کی نسل، ان کی اولاد قیامت تک ترقی کرتی جائے گی، ان کا دماغ کھلتا جائے گا، اور وہ ترقی پر ترقی کرتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر احسان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آدم کو، آدم کی اولاد کو علم و حکمت و معرفت کی حقیقت سے نواز کر کے دنیا کے اندر بھیجا، اور حضور پر نور سرور کونین تاجدار مدینہ گنبد خضرا جیسی نبی آخر الزماں کی روشنی ہمارے زندگیوں میں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور فتنہ دجال، شیاطین کے شرور سے محفوظ و معمون رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔